محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا سے متعلق آج ہمارے درمیان بہت زیادہ بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے غیر قومیں پریشان ہیں، عام مسلمانوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں جو اسلام کی رہنمائی ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ آج سے 1400 سال پہلے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کورونا اور کورونا سے متعلق جو بیماری ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، اور جو رہنمائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فراہم کی ہیں ہم اس کو پڑھتے نہیں اور اس پر غور کرتے نہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی اگر کوئی سب سے بڑی حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا ہے، اس حقیقت کا نام موت ہے۔ موت سے راہ فرار نہیں ہے، کسی کو بھی راہ فرار نہیں ہے۔ موت کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، موت کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے جس ضابطہ اور قانون کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکے۔ موت کے تعلق سے قرآن اور احادیث میں اتنی رہنمائیاں ہیں کہ ایک شخص اگر پڑھنے بیٹھ جائے تو ایک لمبا وقت اور ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا صرف موت کے تعلق سے جانکاری کے لیے۔ محترم ناظرین، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو 3 چیزیں لکھواتا ہے اپنے فرشتے کے ذریعے سے، اس میں سے ایک چیز موت بھی ہے، اس کی اجل بھی لکھی جاتی ہے، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہ کس جگہ مرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب الحیض میں اس کا ذکر ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ موت کی جو میعاد ہے وہ متعین ہے۔ آپ تمام احادیثوں کا مطالعہ کر جائیں، ایک رہنمائی ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ انسان اگر صدقہ و خیرات کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن انسان خواہ کتنا بھی گناہ کرے، چاہے وہ جس طرح کی بھی خطا کرے، موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی ہے۔ یہ جو اصول ہے دین کے اندر، یہ بالکل غور کرنے کے قابل ہے اور توجہ طلب ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی زندگی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے لکھوا دیا ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں گھنٹے اور فلاں منٹ پہ فلاں سیکنڈ پہ فلاں شخص کی موت ہونی ہے۔ اب اس کے لیے انسان چاہے جتنی بھی تگودو کر لے، جتنی دعائیں کر لے، جتنی محنت کر لے، اس کی موت ٹلنے والی نہیں ہے، کسی صورت میں اس کی موت ٹلنے والی نہیں ہے۔
ہاں، زندگی میں جو اضافہ ہوگا جس کا میں نے ذکر کیا، تو انسان کے کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو کر کے اس کی زندگی میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. کسی انسان کو معلوم نہیں ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور موت ایسی چیز ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے کہ کوئی انسان وہ دوا استعمال کر لے، وہ احتیاط کر لے، وہ تدبیر کر لے اور اس کی موت جو ہے 2-4 گھنٹوں کے لیے، 2-4 دنوں کے لیے، 2-4 سالوں کے لیے آگے بڑھ جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کم از کم مومنوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو موت کے تعلق سے بالکل بے خوف ہونا چاہیے. کفار و مشرکین میں، یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے. اگر انہیں 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے تو ان کے لیے کم پڑے گی. اگر مسلمان کو 60 سال کی بھی زندگی نصیب ہو جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ زندگی اپنے آپ میں ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. کون شخص چاہے گا کہ زندگی بھر امتحان دیتا رہے؟ اور کون شخص چاہے گا کہ اس کے امتحان کا وقت ختم نہ ہو؟ اور یہ جو موت ہے، یہ موت ایک سرحد ہے، اور اس سرحد کے پار اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہے. محترم ناظرین، آپ اس نقطے پہ غور فرمائیں گے. موت ایک سرحد ہے، ایک بیریئر ہے، ایک رکاوٹ ہے، اور اس بیریئر اور اس رکاوٹ کے بعد جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کی زندگی ہے. اس موت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ آزمائش ہے، اور اس موت کے بعد جو زندگی ہے وہ انعام کی زندگی ہے. تو جن لوگوں کے اچھے اعمال ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، جو لوگ مومن ہیں، وہ اپنی موت سے گھبراتے نہیں ہیں. وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے انعام کے منتظر ہوتے ہیں. اس دنیا کے جھمیلے سے نکلنا چاہتے ہیں. سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آفر دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں کتنے دنوں تک رہنا چاہتے ہیں. بڑی لمبی حدیث کا میں ایک ٹکڑا آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ کی تمنا جتنے دنوں تک دنیا میں رہنے کی ہو میں وہ منظور کر لیتا ہوں. آپ رہیں گے دنیا میں، لیکن آپ یہ جان لیں کہ پھر اس کے بعد آپ کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں بلند کی اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے ملنا ہی پسند کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا گیا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے قُل لَن تُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کوئی بھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو وہ چیز پہنچ ہی نہیں سکتی ہمیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو کوئی چیز ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتی، چھو ہی نہیں سکتی. قُل لَن تُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو چیز اللہ پاک نے لکھ دی ہمارے لیے وہی چیز ہمیں پہنچے گی. تو موت اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دی تو موت ہمیں پہنچے گی. اور موت جس ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھی ہے اس ذریعے سے بھی موت پہنچے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک بندہ
کس ذریعے سے موت کا شکار ہوگا اور میرے پاس آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا مولانا، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے معاملات اللہ کے ہی سپرد کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح سے ڈرنا چاہیے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ڈرنے کے لیے کہا ہے، اور تمہاری موت اگر آئے تو اسلام پر موت آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کورونا کی حالت میں جو اموات ہو رہی ہیں، اس میں ایک خدشہ بہت بڑا پایا جاتا ہے، بہت بڑا خدشہ پایا جاتا ہے۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ لوگ یہ ایمان رکھنے کے بجائے کہ یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ عقیدہ پال کے رکھ لیا ہے کہ ہماری موت کورونا کی وجہ سے ہوئی۔ کورونا نہ ہوا ہوتا تو وہ شخص نہ مرا ہوتا، اس محفل میں وہ شخص نہ گیا ہوتا تو اسے کورونا نہ ہوا ہوتا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اگر جو کہہ رہے ہیں اگر دین کے اندر میں بہت بڑا گناہ ہے، اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا نہ ہوتا، مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون شخص چاہتا ہے کہ میں کسی بیماری کا شکار ہو جاؤں؟ کس مسلمان سے کہا گیا کہ وہ احتیاط نہ کرے؟ لیکن تمام طرح کے احتیاط کے باوجود اگر یہ بیماری کسی آدمی کو ہو جائے، یہ مرض کسی آدمی کو ہو جائے، تو اس وقت جو مومن کی زبان پر کلمہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے، اس کی مرضی سے ہوئی ہے۔ کورونا ایک ذریعہ بنا ہے، روڈ کے ایکسیڈنٹ میں بھی موت ہو سکتی تھی، کسی اور بیماری میں بھی موت ہو سکتی تھی، بستر پہ سوئے سوئے موت ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کی جب موت ہو تو اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور یہ کلمہ زبان پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات پر یقین ہو کہ یہ جو موت ہوئی ہے، اس موت کو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر طاقت نہیں جو کسی انسان کی جان لے لے۔ مرض بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی چیز ہے۔ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور اجازت سے کسی کو موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کی اگر موت ہو جاتی ہے تو اس وقت ہماری زبان سے یہ نہ نکلے کہ اس کی موت کورونا کی وجہ سے ہوئی، اگر کورونا نہ ہوا ہوتا تو وہ نہ مرتا۔ ایسی یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ کورونا ایک موت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ایک اصول بیان کیا ہے، اور اس اصول کا تعلق کورونا سے بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو آپ کے سامنے میں تازہ کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، حتیٰ کہ ایک بند قلعے میں کیوں نہ ہو، محفوظ قلعے میں کیوں نہ ہو، موت وہاں تمہیں پہنچ جائے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اب یہ جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے وہ کورونا سے متعلق بھی ہے۔ انسان اپنی لاکھ تدابیر کے باوجود
لاکھ ترکیب کے باوجود کورونا سے نہیں بچ سکتا، یعنی یہ کہ اگر اس کی موت کورونا کے ذریعے لکھی ہے تو اسے کورونا میں جانا ہی جانا ہے، اسے کورونا کا شکار ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہائی پروفائل کے ہیں، بہت سارے لوگ جو اپنے گھروں سے نہیں نکلے، بہت سارے لوگ جو اپنے گھروں میں بند رہے، انہیں بھی کورونا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو دنیا کی اعلیٰ ترین فیسلٹیز فراہم کرائی گئی، لیکن اس کے باوجود اسے موت آئی ہے، وہ مرا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس آیت کے ذریعے سے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ تم ساری ترکیبیں کر لو، سارا احتیاط کرو، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں نہیں روکا، اسلام نے تمہیں نہیں روکا، لیکن اگر ذریعہ موت کا کورونا ہے تو تمہیں اس ذریعے سے ہی مرنا ہے، کسی اور ذریعے سے تمہیں نہیں مرنا۔ محترم ناظرین، اس ضمن میں ایک ایسی حدیث میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو براہ راست کورونا سے متعلق ہے، براہ راست کورونا سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، پڑھیے اپنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان لائیے اس پر، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ یقین اور اپنا گہرا کیجئے۔ ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ اسلام میں تمام مسائل کا حل ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا اعتقاد بھی ہے، اور اس پر ہمیں یقین بھی ہے، مکمل یقین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت من ذات الجنب شہید، رواہ احمد وصححہ الالبانی۔ وہ شخص جو لنگس کی بیماری میں جس کی موت ہو گئی، عموماً آپ طبی کتابوں میں ذات الجنب اگر دیکھیں گے تو اس سے مراد نمونیا وغیرہ ہوتا ہے، اس میں بھی لنگس ہی افیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بیان فرمایا کہ وہ شخص جو لنگس کی بیماری کی وجہ سے، سانس کی بیماری کی وجہ سے جس کی موت ہو گئی ہے، وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک شہید ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کورونا میں جو اموات ہو رہی ہیں وہ سانس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے اموات ہوتی ہے، لوگوں کو سانس لینے میں پریشانی ہو جاتی ہے، ان کا دم گھٹ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک اصولی بات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لان تان کرتے ہو، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری۔ 1400 سال پہلے اس بیماری کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کرا دی تھی، اور فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس کے ذریعے سے ایک اشارہ دیا تھا، ایک گائیڈ لائن دی تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں بڑے پیمانے پہ لوگ لنگس کی بیماری سے لوگوں کی موت ہوگی۔ صرف اس حدیث کے ذریعے سے یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ لنگس کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، بلکہ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے کہ لنگس کی وجہ سے موت ہو، لنگس کی خرابی کی وجہ سے موت ہو، سانس لینے کی وجہ سے اور سانس کی وجہ سے موت ہو۔ تو آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ بیماری ہمارے سامنے ہے، اور اس حدیث کو کئی محدثین نے نقل کیا ہے، اور کئی محدثین کی صحیح روایتیں اس پر موجود ہیں۔ آپ اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہاں اس ضمن میں ایک اور اہم واقعے کا میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جبریل امین میرے پاس آئے
وہ طاعون، پلیگ اور حمہ یعنی بخار، یہ دو چیزیں لے کر میرے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حمہ کو یعنی بخار کو مدینے والے کے لیے روک لیا اور طاعون کو میں نے شام کی طرف بھیج دیا۔ پھر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیملی کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، یعنی طاعون کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ آپ میرے اس جملے پہ غور کریں گے۔ چنانچہ جب طاعون، یہ پلیگ شام کے علاقے میں پھیلا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصاً یہ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ اور جب انہوں نے دعا فرمائی تو ان کی پوری فیملی اس کا شکار ہو گئی۔ یہ بات میں آپ سے کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ اتنے اہم نقطے کو میں آپ سے کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں، کیا فرض کریں کہ حکومت ہند آپ کو بھارت رتن دینا چاہتی ہے، حکومت ہند آپ کو بھارت رتن دینا چاہتی ہے، اور حکومت ہند نے ایک پڑاؤ رکھ دیا ہے کہ اس پڑاؤ کو پار کرو گے تو بھارت رتن تمہیں دیا جائے گا، یہ کام کرو گے تو بھارت رتن ملے گا۔ کس شخص کی تمنا نہیں ہوگی کہ اسے بھارت رتن ملے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعاون کو شہادت کا ذریعہ بنایا اور فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے یہ اس کے لیے رحمت ہے، جو اللہ کے منکر ہے اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا کی اور یہ شہادت انہیں نصیب ہوئی۔ پوری رہنمائی موجود ہے، آپ تعاون کے تعلق سے احادیث کا مطالعہ کر جائیں۔ فرمایا کہ جہاں پر تعاون پھیل جائے، پلیگ پھیل جائے، ایک متعدی مرض ہے، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، تو بندے کو چاہیے، انسان کو چاہیے، سویلین کو چاہیے، شہری کو چاہیے کہ وہاں پر وہ صبر کرتے ہوئے وہاں پر ٹھہرے، وہاں رکا رہے، وہاں سے نہ نکلے۔ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَن يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کو وہی چیز پہنچے گی، وہی چیز لاحق ہوگی جو چیز اللہ پاک نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کی قسمت میں شہادت لکھ دی ہے، موت لکھ دی ہے اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ شہیدوں کا درجہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے محترم ناظرین، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو ایک طرح آپات کال کی جو گھڑی اس ملک میں ہے، بہت ساری جو موتوں کی خبریں ہم اور آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہو سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے، اگلا نمبر ہمارا ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری موت 2021 میں لکھی ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری موت 2021 میں لکھی ہے، اپریل میں لکھی ہے، مئی میں لکھی ہے، جون میں لکھی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ایک مہینہ آگے نہیں لے جا سکتا، ایک دن آگے نہیں لے جا سکتا، ایک گھنٹہ آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے موت ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ موت کا خوف ایک مومن کو صرف اس طور پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے موت کے بعد کی تیاری کیا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو زیادہ ہاں ٹھیٹھی کرتے ہوئے دیکھتے، تمسخر کرتے ہوئے دیکھتے، مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے، یا بہت زیادہ دنیا کی طرف مائل دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا بات ہے، بہت ہنس رہے ہو، موت کے بعد کی تیاری تم نے کچھ کر رکھی ہے؟
تو محترم ناظرین، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کورونا سے ذرہ برابر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کورونا سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام ذرائع جس سے کہ کورونا ہمیں ہو سکتا ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اسلام کسی بھی شخص کو موت کی دعا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، اور اسلام کسی بھی شخص کو غیر محتاط رہنے کی بھی تعلیم نہیں دیتا۔ صفائی نصف ایمان ہے، الطہارۃ نصف الایمان، اور صفائی سے اوپر کی چیز طہارت ہوتی ہے۔ صفائی کے لیے نظافت کہتے ہیں، اور نظافت سے اوپر کی چیز طہارہ ہے۔ ایک مومن صرف صفائی کا لمبردار نہیں ہوتا، بلکہ وہ طہارت کا لمبردار ہوتا ہے۔ آپ صرف اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا اپنے حبیب کی زبانی۔ ایک مومن بہت ساری بیماریوں سے صرف اس وجہ سے بچ جاتا ہے کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، وہ پاک رہتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اموات ہو رہی ہیں، اور آپ مان لیں کہ وہ اموات کورونا کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں، بلا وجہ اسے وائرل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں بھی اسلام میں یہ رہنمائی ہے کہ ایک مسلمان کسی موت کے تعلق سے ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ اس کے لیے حدیث کے اندر میں لفظ نعا آیا ہے، سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی موت کی خبر کو بہت زیادہ وائرل نہ کیا جائے، بہت زیادہ پھیلایا نہ جائے۔ جس کی موت ہوتی ہے جتنا جلد ممکن ہو اس کی تدفین کر دی جائے۔ مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک خبر کو اتنے لوگ پھیلاتے ہیں اور اتنی دفعہ پھیلاتے ہیں کہ خواہ مخواہ کے لیے دوسرے لوگ جو ہے پینک ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگوں میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو پینک کریں، اسے دہشت میں مبتلا کریں، اسے ڈرائیں دھمکائیں۔ ہمارے بہت زیادہ ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے کوئی آدمی بہت زیادہ پریکاشن لینے رہے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پریکاشن لینے کے لیے قانون ہے، ضابطہ ہے، نظم ہے، اس کو آدمی فالو کرے، اس کو مانے، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی جو وہ پیروی کرے، نہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ پھیلایا جائے اور بہت زیادہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر میں ڈر پیدا کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کی موتیں ڈر کی وجہ سے ہو جائیں، خوف کی وجہ سے ہو جائے۔ آپ کسی بھی صحت مند انسان سے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کورونا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ کسی آدمی سے کہہ دیجئے کہ مجھے آپ کے اندر میں کورونا کا لچھن لگ رہا ہے، ایک ڈاکٹر کسی آدمی سے یہ بات کہہ دے کہ آپ چند منٹوں کے مہمان ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر میں جو کیفیت طاری ہوگی وہ کیسی کیفیت طاری ہوگی۔ بیمار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت یابی کے لیے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا ہے لا باس طہور انشاءاللہ۔ ایک شخص کسی بھی اسٹیج کے مریض کے پاس میں اگر بیٹھے، اس کے پاس جائے، تو اس کی آداب سکھائے گئے اسلام میں، اور اس میں سے ایک چیز یہ سکھائی گئی کہ ان کے لیے بندہ یہ دعا کرے، اس کے سامنے یہ دعا کرے، کوئی بات نہیں، آپ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر بھی یہی کام کرتا ہے، ایک مریض کو چاہے وہ جس سیویئر کنڈیشن میں ہو، اس مریض سے یہ کہتا ہے کہ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک شخص جس کے بارے میں ڈاکٹر کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل کل مرنے والا ہے، اب اس کے سیل جواب دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی اسے دلاسا دلاتا ہے کہ نہیں، آپ یہ دوا کھائیں۔ تو اس وقت جو پوری دنیا ہے اور خصوصاً جو ہمارا ملک ہے، اس میں ہمیں لوگوں کو امید دلانا ہے۔ مایوسی کفر ہے میرے بھائیوں، مایوسی کفر ہے، کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور وہ بات جو میں نے اس سے پہلے کی، میں اس کو میں دہرا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔
کہ ہماری موت کورونا سے ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر وہ لکھی ہے تو ہماری موت کورونا سے ہو جائے، یہ ہمیں منظور ہے، لیکن مرنے سے پہلے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کہ یہ موت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، کورونا ایک ذریعہ بنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے اور ہماری موت اسلام پر نہ ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں جب ہم جائیں تو پھر مواخذے سے نہ بچ سکیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمیں موت سے ڈرنے والا نہ بنائے، بلکہ موت کے بعد جو ہم سے سوال و جواب ہوگا اس کی تیاری کرنے والا بنائے، ہماری موت ایمان کی حالت پر ہو، ہم جب اللہ کے حضور جائے تو جاتے جاتے ہماری زبان پر کلمہ توحید ہو، ہم شرک کی آلائش سے پاک ہوں، اور ہمارے دل میں اگر کوئی خوف اور ڈر ہو تو صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کا ڈر اور خوف ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے مجھ خاطی و عاصی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تعلق سے میرا ایمان مضبوط فرمائے، اور اس کے بعد اب تمام بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔